اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد لی خمسۃ نطفی بہم حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد، الحمدللہ ہمارا موضوع تجوید، اور آج از نظر تجوید نماز کی درستگی. نماز کو کیسے انجام دینا ہے، نماز خود کیا ہے. روز محشر کے جانگداز بود، اولین پرسش نماز بود. وہ دن کہ جب ہر طرف مشکلات کا سامنا ہوگا اور درد و رنج ہوں گے، اور کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اولاد والدین کو، والدین اولاد کو، عزیز اقربا، دوست ساتھی. پہلا سوال نماز کا ہوگا. ان قبلت قبلت ما سواہا و ان ردت ردت ما سواہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز قبول تو تمام اعمال قبول، نماز رد تو پھر تمام اعمال رد ہو جائیں گے. تجوید نماز کو، آیات قرآنی کو صحیح طریقے سے مکمل انجام دینا. گزشتہ دروس میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ زیر زبر پیش کی ادائیگی کیا ہے، الف، واو اور یا کی ادائیگی کیا ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کی ادائیگی کیا ہے، اور مخارج کون سے منہ کے کس مقام سے، لب کے یا حلق کے کس مقام سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ جتنی زیادہ ہم مشق کریں گے اس تجوید میں، گزشتہ کلاسز کافی ہیں تجوید کو مکمل طریقے سے سمجھنے اور انجام دینے کے لیے. جتنی مشق کریں گے اتنا زیادہ ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو حکم نبی موجود ہے. علم ایک ایسا پرندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیں تو وہ اڑ جاتا ہے. تجوید میں مخارج کی ادائیگی: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، فا، تا، زا، ذال، ضاد، سین، ثا، صاد. ان تمام حروف کو ہم نے حاصل کیا، سیکھا. آج نماز کی درستگی. نماز میں سب سے پہلا عمل ہے تکبیرۃ الاحرام. دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو بالکل سیدھا رکھنا، اور کانوں کی لبوں تک لا کر جسم بالکل سیدھا اور ساکت، حالت تحرک میں نہیں ہوگا، بالکل سیدھا اور ساکت، مکمل تفخیم کے ساتھ، تجوید کے تمام احکام کے ساتھ. اللہ اکبر، اور اس کے بعد کم سے کم 2 لہجے یوں ہی ساکت رہنا. اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام، اور اس کے بعد ہاتھ سیدھے رکھ کر پھر قرأت کا شروع کرنا. کس نیت سے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یہ ذہن میں موجود رہے، ذہن حاضر رہے کہ ظہر کی نماز ہے کہ عصر کی، کہ مغرب کے، عشاء یا فجر، یا کوئی مستحب نماز یا کوئی اور، کہ اللہ نے ہمارے لیے ہر ایک معصوم سے مختص ایک نماز رکھی ہے. نماز رسالت مآب سے لے کر نماز صاحب تک اللہ نصیب کرے کہ ان مقامات پر ہم انجام دیں. اس کے علاوہ خاندان نبوت کے کئی افراد سے منسوب، کہ جن کو تعلیم دی اللہ کے نبی نے، اور وہ انہی کے نام سے منسوب ہو گئے. مثلا نماز جعفر طیار علیہ السلام، نماز سلمان فارسی ہے. کون سی نماز ہے یہ معلوم ہو. نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے بعد 2 لہجے ساکت حالت میں یوں ہی رہنا. اس کے بعد ہاتھ گرا کر اب سورہ حمد، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذہن میں رہے کہ ہمیں تمام حروف ان کی اپنی علامات کے ساتھ مکمل انجام دینا ہے. اعوذ باللہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اعوذ باللہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے. اصل کیا ہے؟ حمزہ، اس کے بعد عین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شروع سے تو پڑھتے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین نہیں ہے. قرآن کریم کے اس سورہ مبارکہ حمد میں 7 مقامات ہیں جہاں احتیاط کرنا ہے گزشتہ جملے کو اگلے جملے سے ملاتے وقت. 7 مقامات ہیں جہاں پر احتیاط شرط ہے. علماء تجوید کہتے ہیں کہ اگر ملا دیا جائے تو پھر وہ ابلیس کے گھرانے کے نام بن جاتے ہیں. الحمد للہ، الحمد کی دال کو گرا دیں، للہ کی لام کو اٹھا دیں، یا الحمد کی دال کو اٹھا دیں. الحمد للہ بغیر حمزہ دیے. بہت سے افراد پڑھتے ہیں الحمد للہ، دو میں حمزہ پیدا ہو جائے گا. الحمد للہ، دو للہ، دو الگ ہو جائے گا، للہ الگ. للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. الحمد الگ ہو جائے گا، للہ الگ ہو جائے گا، رب الگ ہو جائے گا. اگر دلل یا ہرب کر دیا تو معنی بدل رہا ہے حروف ملانے سے. علماء تجوید کے نزدیک 2 مقامات الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی. مالکی کی کاف کو ذرا نیچی آواز سے، یو کی یا کو اٹھی ہوئی آواز سے. مالکی الگ ہو جائے، یو الگ ہو جائے. مالکی یوم الدین کی کہا، حمزہ پیدا ہو جائے گا، ایک حرف اضافی ہوا، نماز باطل ہو جائے گی. مالکی یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین اردو میں ممکن ہے صحیح ہو. عربی ادائیگی کیا ہے؟ یا واو زبر یو، یو، با واو زبر بو، نون واو زبر نو. مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کنع کنس ملانا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیچ میں حمزہ نہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کا میں حمزہ پیدا ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. 2 مقام تھے ایاک، کنع اور کنس. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. بہت سی جگہوں پر پڑھنے والے انعمت پڑھتے ہیں، انعمت نہیں ہے، انعمت. انعمت عین سے پہلے نون ساکن آئے تو اس کو پورا مکمل جلدی سے پڑھنا ہے. انعمت علیہم، انعمت علیہم. تا علی نہیں پڑھنا ہے، انعمت علیہم. انعمت کی تا کو اٹھا دیں، عین کی علیہم کی عین کو گرا دیں، یا انعمت کی تا کو ایسا پڑھ کے علیہم کی عین کو ابھار دیں. انعمت علیہم غیر المغضوبی، مغضوبی علیہ نہیں پڑھنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لام یا زیر لی، نون ساکن لین. لین کھینچنا نہیں ہے اس کو کہ 2 حرف نہ پیدا ہو جائیں. کوئی بھی حرف جان بوجھ قرأت میں کم یا زیادہ کرنے سے یا زیر زبر پیش غلط پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی. اس کے بعد عموماً مرسوم سورے جو ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. عموماً پڑھا جاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فی لیلۃ القدر میں فی خالی زیر کے ساتھ آتا ہے، وفا یا فی یعنی وفا کر. فی لیلۃ القدر ایک یا گر گئی، ایک یا چھوڑ دی ہم نے، نماز باطل. ایک حرف بھی جان بوجھ کے کم یا زیادہ کریں نماز باطل ہو جائے گی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تجوید کی کلاس یاد ہے جب ہم حرف را پر آئے تو ہم نے کیسے حرف را کو حاصل کیا؟ اسکوٹر چلائی تھی، اور وہ بعد میں پھر مجھے باہر بھی جو ہے کئی افراد نے کہا کہ وہ ہم نے تو یہ موٹر سائیکل سے اسکوٹر سے سیکھ لیا. شین ہا زبر شہ، را کو ساکن کرنا ہے. اصل میں شہرن،
لیکن یہاں سانس لے رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. یہاں پر کیا کرتے ہیں بہت سے افراد؟ تنزل الملائکۃ یہاں نہیں ہے، کتہ آیت الکرسی میں ہے، کتہ سورہ قدر میں نہیں ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من. اب یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ بإذن ربہم من کل امر. ربہم من کل امر نہیں ہے. جب ہم دیکھیں گے عبارت تو ربہم، اس کے بعد جو من کا میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے. 3 میم ہمیں پڑھنا ہے یہاں پر. بإذن ربہم من، بإذن ربہم من کل امر، ربہم من کل امر 2 میم آ رہے ہیں، جبکہ وہاں تشدید کا 1 میم غائب کر رہے ہیں ہم. 1 حرف بھی کم زیادہ ہوگا نماز. بہت احتیاط کیجئے. پہلے کم سے کم بقول حضرت صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، جو بھی عبارت ازبر کرنا ہو اسے 7 مرتبہ پڑھو. عبارت کو لکھ کر یا لکھی ہوئی عبارت کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیں گے تو وہ ذہن نشین ہو جائے گی. جب ہم قرآن کریم میں ان سوروں کو جو عموماً ہم اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں پڑھتے ہیں، ان کو ہم عبارت کو لکھے ہوئے کو 7 ٹائم دیکھ لیں تو وہ اس کے زیر زبر پیش، مد و جزم، تمام کی تمام حرکات اور اعراب ہمارے ذہن نشین ہو جائیں گے. پھر حالت نماز میں ہم سے غلطی کا امکان نہیں ہے. البتہ بھولے سے ہے تو پھر بھولے کا حکم ہم پڑھ چکے، سہواً اگر کچھ ہو گیا. ہی حتی مطلع الفجر. 1 لہجہ رکیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر. اس کا ثواب ہے، اجر ہے. ہاتھ سیدھے کر بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. پورا جملہ کہنا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حالت رکوع میں آ جائیں گے، کیا فرمایا؟ انگلیاں جڑ جائیں گی، انگوٹھے جڑ جائیں گے، گھٹنوں پر ہاتھ نہ بھی رکھیں. رکوع کی حالت تک آگے کمر سیدھی ہو گئی. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سبحان ربی العظیم بحمدہ نہیں ہے، سبحان ربی العظیم بحمدہ نہیں ہے. اگر پورا جملہ نہیں کہہ سکتے، سبحان، با کو کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. سبحان ربی العظیم، پورا عظیم، یا زیر ذی، عظیمی، عظیمی نہیں ہے، عظیمی. وبحمدہ نہیں پڑھ سکتے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کافی ہے. رکوع میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ دیا تو ذکر رکوع ہو گیا. اللہم صلی علی محمد. اللہ مسلح نہیں کرنا ہے، وہ جو آج کل ہمارے ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ مسلح کہاں سے آ گیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دونوں طریقے سے صحیح ہے. علماء تجوید کے نزدیک یہ ہمارے درمیان جھگڑا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایران سے آئے کہ عراق سے آئے. کہیں سے نہیں آیا. حکم مولا کائنات ہے، جس عربی عبارت کے آخری حرف پر سانس لینا چاہو اسے ساکن کر دو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد فہو صحیح، بالکل صحیح ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صحیح. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداہم، صحیح ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداہم، صحیح ہے. علماء تجوید کے نزدیک جو مولا کائنات سے علم تجوید چلا، اس میں عربی عبارت میں کسی حرف پر ساکن سانس لینا چاہیں، اس حرف آخر کو کیا کریں گے؟ اس کے زیر زبر پیش یا تنوین کو گرا دیں گے. تنوین منونہ ہو، 2 زیر 2 زبر 2 پیش، اس کو گرا دیں گے، حرف آخر ساکن ہوگا. اللہم صلی علی محمد. اس کی ایک تشریح اور ہے. جمہوریہ اسلامی ایران میں ساواک نے جب علماء کو اور خدمت گزاروں کو پکڑ کے اور شدید ترین اذیتیں دینا شروع کی، یعنی وہ مستقل کئی دن تک الٹے لٹکائے گئے، اور الٹے لٹکا کے ان پر شدید تشدد ہوتا تھا. اور اس میں کتنے ہی صالحین، کتنے ہی پیارے لوگ، کتنے ہی باعمل لوگ شہادت کے درجے تک پہنچ گئے. جب ان کے جسموں پہ پڑنے والے ہینٹر کھال لے کر ادھڑتے تھے اور ان میں طاقت نہیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اللہم صلی علی محمد
وآل، یہ تکلیف اور اذیت میں اپنے زندہ ہونے کی دلیل برابر والے سلول میں، برابر والے کہا جائے کہ قید خانے میں جو دوسرا مومن الٹا لٹکا ہوا مار کھا رہا ہے، مسلسل بھوکا پیاسا کئی دن، ایک قطرہ پانی بھی نہیں پلاتے تھے ان کو، وہاں اپنے زندہ ہونے کی، اپنے وجود کی دلیل دیتے تھے کہ میں زندہ ہوں. اس میں وہ درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی، اور یہی درود تھا کہ جو ماں نے پڑھا، اب کومے میں ہے وہ ماں. اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر اس کے سامنے اس کے بچے کو پشت گردن سے ذبح کیا ہے، زکریا کو، زکریا الجابر کو پشت گردن سے لٹا کر باقاعدہ ماں کے سامنے، اور وہ تڑپتی چیختی رہ گئی اور کوئی اس کو مددگار نہیں تھا. زکریا شہید ہوا. جہاں جناب زہرا کے وطن میں محسن شہید ہو جائے جس مدینے میں، وہاں ہمارے سب زکریا قربان جناب زہرا پر. لیکن وہ ماں، وہ سیدانی، وہ مومنہ، وہ درود پڑھنے والی اس وقت کوما میں ہے. اور بچے کے باپ کا کیا حال ہے، اللہ اس کا حامی و مددگار ہو اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے. کہ مدینہ جہاں اتنا پیارا اور اچھا ہے، وہیں اتنا سخت ہے کہ مولا کائنات سے سوال کیا بی بی نے کہ میں سنتی ہوں مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ ان کا سلام دور کی بات، میں علی سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ ایک جملہ ہے، لمن ایک جملہ ہے، حمیدہ ایک جملہ ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں ہے، ہولے نہیں کریں گے. سمیع اللہ، سمی میم زیر می ہے، میم زیر میں نہیں ہے عربی میں. بہت سے افراد پڑھتے ہیں سمیع اللہ، ٹھیک ہے پڑھتے ہیں وہ جانے. حکم مولا کائنات کیا ہے؟ میم زیر می، تا زیر تی، واو زیر وی. سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. جیسے ہم نے سورہ حمد کے 7 مقامات پر احتیاط سے دوسرے جملے کو کہا، سمیع اللہ الگ ہوگا، سمیع اللہ لمن حمیدہ. پتہ چلے خود ہمیں دہراتے ہوئے کہ ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں. لمن الگ ہے، سمیع اللہ الگ ہے. سمیع اللہ کس حالت میں؟ بالکل سیدھے کھڑے ہو کے ساکت. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر. سکون سے سجدے میں جائیں، ساتوں اعضاء ٹکا لیں زمین پر صحیح طریقے سے. سبحان ربی سجدہ سجدہ، سبحان ربی پھر وہی سوسخانی والا جملہ ذہن میں لائیے. اعلیٰ، حمزہ پہلے عین بعد میں. اعلیٰ و بحمد نہیں ہے، سبحان ربی اعلیٰ و بحمد نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بیٹھ کر سکون سے بیٹھ کے پھر کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر، سکون سے اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. کیا پڑھتے ہیں اس کو عام طور پہ؟ استغفر ربی و اتوب. کیا اللہ سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسے کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ اس سے باتیں کرنا ہے باقاعدہ طریقے سے، محبت سے، عشق سے اللہ سے باتیں کی جائیں. کہ حکم مولا امیر المومنین یہ ہے کہ جب چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں حالت نماز میں آ جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں وہ مجھ سے باتیں کرے قرآن پڑھتا ہوں. اللہ سے باتیں کرنے کے لیے بالکل سج کے، سمجھ کے طریقے سے بات کی جائے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. رابا زبر رب، بایا زیر بی، ربی و اتوب الیہ. سکون سے اللہ اکبر. پھر سجدے میں سبحان ربی ال، رابا زبر رب، بازیر بی، ربی، یا لام زبر یل، ربی یل، ربی یل. رابا زبر رب، بازیر بی، یا لام زبر یل، ربی یل. حمزہ عین زبر اع، لام کھڑا زبر لا، ربی یل اعلی وبحمدہ یا وبحمدہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات تمام کر لی تو اب اٹھ کر بیٹھیں. بیٹھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے
بیٹھ کر اللہ اکبر کہے کہ اب اٹھتے ہوئے پوری نماز میں 2 رکعت ہی ہو 3 رکعت یا 4 رکعت ہی پوری نماز میں صرف ایک ذکر ہے جو حالت تحرک میں ہے، کیا؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، حمزہ قاف زبر اق، عین دال پیش عد، اقعد، اسی کے طاقت و حول سے بیٹھتا اور اٹھتا ہوں، اقوم اٹھتا ہوں، اقعد بیٹھتا ہوں، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اقعد، عین قاف زبر اق، عین دال پیش عد، واقعد بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ اب سکون سے سورہ ہم دوبارہ شروع کریں گے، اس کے بعد جو بھی سورہ۔ قنوت نماز میں واجب نہیں ہے، قنوت نماز میں واجب نہیں ہے، جان بوجھ کر یا بھولے سے بھی چھٹ جائے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن قنوت اتنا تاکیدی ہے، اتنا زیادہ تاکید ہے قنوت پر، نماز میں قنوت پر۔ اب سے چند سال پہلے میں نے خود مکہ معظمہ میں دیکھا کہ وہاں کے علماء نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ ذرا مشکلات میں ہے، لہٰذا نماز میں قنوت پڑھا جائے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو نماز واجب میں قنوت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے ساتھ اور بھی کچھ گواہ یہاں موجود ہیں کہ جنہوں نے اب سے چند سال پہلے نماز میں قنوت کو پڑھا۔ قنوت مستحب مؤکد ہے، نہایت تاکید ہے، یہاں تک تاکید ہے کہ اگر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت نہیں پڑھ سکے اور رکوع میں یاد آیا کہ قنوت رہ گیا تو کھڑے ہو کر قنوت پڑھو، پھر جاؤ سجدے میں۔ قنوت نماز کے واجبات رکنی یا غیر رکنی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے بعد یاد آیا تو اب تو نماز تمام ہو گئی ہے، نماز تمام ہو گئی اب تو کہاں کہ تاکید اتنی زیادہ ہے۔ دوران نماز رکوع میں یاد آیا کہ قنوت رہ گیا، کہاں کھڑے ہو کے پڑھو۔ نماز جمعہ میں کتنے قنوت ہیں؟ نماز جمعہ میں کتنے قنوت ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، پہلی رکعت میں بھی قنوت ہے، رکوع کے بعد دوسری رکعت میں قنوت ہے، رکوع سے پہلے۔ نماز جمعہ میں 2 قنوت ہیں۔ قنوت میں آپ کوئی سی بھی دعا پڑھیں، کوئی خاص معین دعا نہیں ہے قنوت میں۔ دونوں ہاتھ اس طریقے سے اٹھیں گے آپ کے دہن سے بالکل متصل، آنکھیں اوپر نہیں اٹھانا ہے کہ آپ کو اللہ نظر آ جائے گا، اللہ ہر طرف ہے، اوپر نہیں ہے، اللہ ہر طرف ہے، اطراف میں، شش جہات میں، ہر طرف، اللہ نور السماوات والارض۔ اپنے دہن تک، اپنے منہ تک آپ جو ہے وہ ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اور اس کے بعد پھر مانگنے والوں کے طریقے سے مانگیں، جیسے بچہ اپنی ماں سے رو کے تڑپ کے چیخ کے چلا کے اپنی بات پوری کروا لیتا ہے، ویسے بندہ اپنے اللہ سے بات منوا سکتا ہے، روئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں۔ قنوت کے بعد پھر رکوع اسی انداز میں، کمر بالکل سیدھی، خواتین کے پیر ملے ہوئے، مردوں کے پیروں میں زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا فرق، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ذکر سجدہ، ذکر سجود کے بعد تشہد۔ اور دنیا نے بڑے اپنے ساری طاقتیں رکھ دیں کہ ہم جو ہے وہ شہادت ثلاثہ پر اور شہادت پنجگانہ پر اور شہادت اربعۃ عشر پہ لے جائیں گے۔ تشیع کا وارث موجود ہے، تشیع کے وارث موجود ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمیں سکھا رکھا ہے اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ ہم ان کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ان کے حکم پر اپنے عالم، اپنے مجتہد پڑھے لکھے کے فرما بردار ہیں، ان کے نہیں جو راہ چلتے ہمیں دین سکھائیں۔ اشہد اللہ الہ، اس سے پہلے کوئی سا بھی جملہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے دوسری رکعت میں، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، الحمدللہ کما ہوا اہلہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنے چاہنے والوں کی یعنی ہماری تربیت کے لیے بیان کیا کہ آپ کے کوئی چیز کھو گئی، امام معصوم کی کوئی چیز کھو گئی، عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن
شرع کہہ رہی ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی کوئی چیز کھو گئی تو آپ نے تربیت میں ہم لوگوں کے لیے کہا کہ مالک میری گمشدہ چیز مجھے مل جائے تو میں تیری وہ تعریف کروں جو کسی نے ابھی تک نہیں کی. بہت بڑا دعویٰ ہے. جب وہ چیز مل گئی تو اصحاب نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ پانچویں امام علیہ السلام اپنی سواری کی جانب بڑھے اور انہوں نے وہ تعریف کی جو کسی نے نہیں کی. الحمدللہ کما ہوا اہلہ. یہ جملہ تمام تعریفوں کا مجموعہ ہے. وہ تعریفیں جن کے بارے میں امام نے کہا کہ ایسی تعریف کسی نے نہیں کی تیری. الحمدللہ کما ہوا اہلہ. کہہ سکتے ہیں نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ. بہت احتیاط رہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے. نہ نون غنہ ہے نہ کچھ. حمزہ شین زبر اش ہا زبر دال پیش کیا بنا اشہد. حمزہ لام زبر. حالانکہ حمزہ اور لام کے درمیان میں ایک نون لکھا ہوا ہے. لام سے پہلے نون آ جائے ساکن تو پورے کا پورا لام بن جائے گا. حمزہ لام زبر لام الف مد زبر حمزہ زیر لام کھڑا زبر ہا زبر کیا بنا الہ. حمزہ لام زیر لام زبر لام کھڑا زبر ہا پیش پورا جملہ وحدہ لا شریک لہ. وحدہ میں واو ہا زبر واہ کے بعد دال زبر دا ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. پورا کھینچے گا. وحدہ لا. جس طریقے سے سورہ اخلاص میں واو زبر لام میم زبر لم ولم یا زبر یا کاف لام پیش کل ولم یکل لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو. ولم یکل لہو کفوا احد نہیں ہے. ولم یکل لہو کل لہو ولم یکل لہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. ولم یکل لہو. اس طریقے سے یہاں وحدہ لا شریک لہ. واشہد ان محمدا عبدہ. عبدہ کی ہاں پر بھی الٹا پیش ہے. عبدہ ورسولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے ورسولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب خاموشی سے 2 رکعت نماز سنیں اور کلاس تمام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 رکعت نماز قربتاً اللہ. صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے پڑھنا ہے نماز. نہ کسی کو دکھانا ہے نہ اللہ اور کسی بندے کو دکھانا ہے. صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بندے بھی دیکھیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ بھی خوش ہو کہ اللہ کی نماز پڑھو. نماز خالصتاً صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے. نیت 2 رکعت نماز قربتاً اللہ. الا اللہ نہ کہے کوئی. قربتاً اللہ. اے بی سی ڈی کا ای ایل اے ایل الل ایل اے لا ہاں اللہ اللہ نہ کہے. قربتاً اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر.
سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر الحمد للہ کما هو اہلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر کہاں سے آیا؟ نماز کے بعد 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر سکون سے اللہ اکبر کہنا۔ خاتم المرسلین نے جب مکہ فتح کیا ہے پہلی نماز ظہر کی کعبے کی دیوار سے متصل پڑھی اور خانہ کعبہ مکہ معظمہ کے فتح کے شکر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی۔ یہ وہ سنت ہے جو تشیع ہمیشہ سے استعمال کر رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ